اب نقلی اعتراض جو اس حدیث کی سند کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ اس حدیث میں فضیل بن مرزوق جو راوی ہے وہ فضیل بن مرزوق جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں اور انہیں وضع کرنے والا کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے، ابن جوزی نے اس روایت کو کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے، لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قاضی ایاز مالکی، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے ان لوگوں کا تعاقب کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مختلف طرق سے مروی ہے، جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور وہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث پہ جو ابن تیمیہ نے اعتراض کیا یا ابن جوزی نے جو اس کو موضوع کہا، اس کا رد ہو جاتا ہے کہ حدیث درست، ان کا رد کرنا اور ان کا اس کو کتاب الموضوعات میں ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنے رسالے میں ان کا تعاقب کیا ہے اور اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے ترک زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ حسن ہو جاتی ہے۔ اون اور محمد کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی دوسری سند میں اور اون اور محمد ہے، جنہوں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اون اور محمد کو امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر ذکر کیا ہے، ان کو نقل کیا ہے اون اور محمد دونوں کو، لیکن امام بخاری نے ان کی تضعیف نہیں کی، ان کو ضعیف نہیں کہا۔ اسی طرح دیگر ائمہ محدثین نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ جمہور ائمہ نے فضیل بن مرزوق کو اور اون و محمد کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ فضیل بن مرزوق کو جمہور ائمہ حدیث نے سکہ راوی قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اسے سکہ راوی قرار دیا ہے، لہذا یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی بالکل سکہ راوی ہے اور یہ حدیث بالکل حسن حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کو موضوع کہنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور تمام تر ائمہ محدثین نے، جن میں بڑے بڑے اکابر ائمہ ہیں، اصحاب جرح و تعدیل ہیں، ان سب نے تعاقب کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی، امام عینی، امام حیثمی اور امام قاضی ایاز مالکی، امام جلال الدین سیوطی حضور کے موجودات میں شمار کرتے ہیں، اور اس حدیث پہ ہونے والے اعتراضات کو آپ رد کر دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بخاری و مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ سورج حضرت یوشع بن نون کے علاوہ کسی کے لیے بھی واپس نہیں لوٹا، تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور سے پہلوں کا واقعہ ہے، یعنی حضور پہلی امتوں میں سورج کے لوٹنے کی نفی فرما رہے ہیں، وگرنہ دنیا جانتی ہے کہ سورج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی واپس لوٹا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر دی تھی معراج کی رات کے بعد کہ جو قافلہ ہوگا وہ بدھ والے دن داخل ہوگا مکہ میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو وقت کو روک لے، تو بدھ والے دن چاش کے وقت وہ قافلہ داخل ہوگا، تو وہ قافلہ جلدی سفر کر کے جلدی مکہ کے قریب پہنچ آیا، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو وقت کو روک لے، تو اللہ نے سورج کو روک لیا یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا۔ تو یوشع بن نون کے لیے وہ سورج واپس پلٹ کے نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے لیے وہ سورج روکا تھا، یعنی دن کے وقت ہی سورج کو روک دیا گیا تھا۔ یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لہذا ان حدیثوں کے مابین کوئی بھی تعارض نہیں ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت کو محدثین کرام نے، محققین علماء کرام نے، شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح فتاوی محمودیہ کے اندر محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اس روایت کی توثیق کی ہے، اور جمہور محدثین اہل سنت نے، جمہور محدثین کرام نے، جمہور ائمہ حدیث نے اس روایت کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے اور اسے قبول بھی کیا ہے، جن میں ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، امام حیثمی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن عساکر، امام ابن حبان، امام ابو حاتم اور اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ کرام کے، اور ابن سعد نے بھی اس روایت کو مقبول قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے محققین نے اس روایت کو مقبول قرار دیا ہے، اور اس روایت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک رسالہ، انہوں نے بھی ایک رسالہ تحریر کیا کہ اس رسالے کا نام القول السوی فی رد الشمس لعلی ہے۔ تو تسلیم نے یہ لکھا
کہ یہ واقعہ حضور کا معجزہ ہے اور مولا کائنات مولا علی کی کرامت ہے۔ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف بغض اور حسد میں اس کا انکار کرتے ہیں، مولا کائنات کے فضائل کا انکار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مقام علی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام نبی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔